السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کی ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 4 دن پڑ لگاتے اڑے ان دونوں میں جہاں ہمدردی کا چولہا اڑے عائشہ میر ہادی کے قریب ہوئی تھی، وہیں مہنور میر تقی سے سرسری سی بات کرتی اور کمرے میں گم ہو جاتی تھی، جس پر میر تقی دل محسوس کر رہ جاتا۔ اس سرسری سی بات میں یہ سوال زیادہ ہوتا کہ واپس کب جانے۔ اپنے ماما بابا سے وہ روزانہ بات کرتی، مہاجبین اسے میر تقی کا خیال رکھنے کے ساتھ اس رشتے کی خوبصورتی اور تقاضوں سے آگاہ کرتی تو مہنور بات پلٹ دیتی۔ صفدر حسین کے کہنے پر مہاجبین نے اسے یہ سب کہنا چھوڑ دیا تھا۔ سب حالات کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں تھے، لیکن وقت اور حالات کب بدل جائے معلوم نہیں، تبھی کہتے ہیں کہ خیر کی دعا مانگو۔ مری میں پڑنے والی حالیہ برفباری کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ مری کنٹونمنٹ بورڈ نے لگا لیا ہے۔ برف میں پھنسے لوگوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے، ساتھ ہی راستوں کو کلیئر کر کے سیاحوں کی واپسی کی راہیں ہموار کر دی گئی ہیں۔ اینکر پرسن کی بات سنتی کچن میں کام کرتی مہنور کے ہاتھ تھمے جلدی سے باہر آتی وہ ایل سی ڈی کے آگے کھڑی ہوئی۔ میر تقی نے مہنور کے بیگ کو حیرت سے دیکھا جو ایل سی ڈی کے آگے جم گئی تھی۔ اس سے پہلے میر تقی کچھ کہتا مہنور پلٹتی پوچھ گئی، موسم صاف ہو گیا نا، راستے کھل گئے نا، ہم جا سکتے ہیں نا اپنے مما بابا کے پاس اب؟ جس بے تابی سے مہنور پوچھ رہی تھی، میر تقی چپ رہا۔ وہ اسے کیا کہتا تھا کہ راستے تو 2 دن پہلے ہی کھل گئے تھے۔ اس بات کو چھپانے کے لیے اس نے مہنور کے آگے نیوز چینل نہیں لگایا اور آج بے دہانی میں لگ گیا۔ اس کے چینج کرنے سے پہلے ہی مہنور سنتی اسے سوال کر گئی تھی، بتائیں سر، اینکر پرسن ٹھیک کہہ رہی ہیں نا؟ یاس امید سے مہنور نے پوچھا، لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ میر تقی نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات میں لایا۔ میر تقی کے اس اقرار پر مہنور مسکرا اٹھی، یعنی ہم گھر جائیں گے؟ سر آپ ہمیں کب لے کر جا رہے ہیں گھر؟ جی ماں، آپ اب گھر جا سکتی ہیں، کرب میں ڈوبے میر تقی نے کہا، جس کو مہنور محسوس نہ کر سکی تھی۔ ہلکی سے خوش ہوتی وہ میر تقی کے گلے لگئی۔ حیرت سے میر تقی نے مہنور کو خود سے لگا دیکھا جو اس کے بخش مان سے اتنا فری ہو پائی تھی۔ میر تقی مہنور کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ اس احساس پر مہنور کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اپنی جلد بازی کا احساس ہوتے ہی وہ میر تقی سے الگ ہوئی، چہرہ گلنار سا تھا۔ I'm sorry، بے اختیاری میں سرسد ہوا۔ اپنے لب چبائے مہنور نے وضاحت کی، میں کوئی غیر نہیں ہوں ماں جو آپ ایسے شرمندہ ہو رہی ہیں، ایک معتبر رشتے میں بندھے ہیں ہم۔ آگے ہوتے میر تقی مہنور کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتا کہہ گیا تھا، اسے قطعی پسند نہیں آیا تھا کہ مہنور کا شرمندہ ہونا اور معافی مانگنا۔ جی اپنے چہرے پر میر تقی کی انگلیوں کے درہم پر مہنور منمنا ہی سکی جبکہ آنکھیں بند تھی۔ میر تقی جھکتا پھونک مارتا مہنور کی آنکھوں پر مار گیا تھا۔ مہنور کے اندر تک کپی طاری ہوئی۔ میں کل آپ کو لے جاؤں گا واپس، مہنور کو دیکھتے میر تقی بولا، لہجہ بہت مدھم تھا۔ واپسی کا سنتے مہنور نے جھٹ سے آنکھیں کھولی کہ میر تقی کی براؤن آنکھوں سے ٹکراؤ ہوا۔ میر تقی آگے ہوتا مہنور کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے گیا، لیکن جانے سے پہلے آپ کو اپنی ایک رات میرے نام کرنی ہوگی جس میں آپ پر میری مرضی چلے گی۔ مجھے آپ کے کچھ قیمتی پل ادھار چاہیے مسز مہنور۔ میر تقی، انکار نہیں سننا مجھے۔ مہنور کو لب کھولتا دیکھ کر میر تقی کہہ گیا تھا، جس سے مہنور کے لب سمٹے، اتنے دن ساتھ رہے ہم، آپ نے جو کہا سب ویسا کیا میں نے، اب آپ کو میرا کہاں مانا ہوگا۔ بولے ماں، کیا آپ کرو گی ایک رات میرے نام، اپنے شوہر کے نام جو آپ کی محبت میں سرتا پاؤں پور ڈوبا ہوا ہے؟ اپنی انگلیوں کا دباؤ مہنور کے گالوں پر ڈالتے ہوئے میر تقی نے پوچھا۔ مہنور کو اپنے گرد آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس کھوتی میر تقی اس کے گرد سے اپنا حصار بنا گیا۔ وہ مہنور کی خاموشی پر چپ ہوتا الگ ہوا۔ لمبے سانس لیتی مہنور میر تقی کی پشت کو دیکھ گئی جو بے چین سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، جس حال میں بھی وہ اس کا بنا تھا وہ اپنا حق بآسانی جتا سکتا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔ ان 4 دنوں میں ایک عجیب سا رشتہ بن گیا تھا اس کا۔ وہ اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا، اسے گھمانے لے گیا تھا، اس نے خوب شاپنگ بھی کی، اس کا خرچہ تک وہ اٹھا رہا تھا، اس کے آرام و سکون کا خیال کرتا تھا۔ وہ اتنی سردی میں ہال میں سوتا جبکہ وہ خود نرم و ملائم بستر پر سو رہی تھی۔ خود غرض بنتی، کیا وہ اتنا آزار تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ سراپا محبت تھا جس کے اعمال اس کے کردار کے گواہ تھے۔ مہنور سب سوچتی میر تقی کو دیکھ گئی جو اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ ہمیں منظور ہے، مہنور اپنے ہاتھوں کو دباتی دل کی مانتی کہہ گئی تھی، جبکہ دماغ سرد جنگ میں مبتلا تھا۔ اداس دل کے ساتھ کچھ دیر تنہا رہنے کو باہر جاتا میر تقی مہنور کے اس اقرار پر کھل اٹھا۔ ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے اور تم ابھی تک وہیں ہو؟ عائشہ، میں کہہ رہی ہوں تم ابھی کے ابھی گھر واپس آؤ، میں اوبر تمہارے لیے بک کر چکی ہوں۔ اپنی ماما کی کرخت آواز میں واپسی کا پروانہ سنتے عائشہ احتجاج کر گئی، پر ماما ایسا کچھ نہیں ہے، دیدا نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں کچھ نہیں کیا اس نے، تبھی وہ ہفتہ ہونے کو آیا ہے اور وہ میڈم کسی کے ساتھ رنگرلیاں منانے میں مصروف ہے اور تم اس کے ماں باپ کو سنبھالنے میں۔ ماما، پھپھا اور پھپھو کو میری ضرورت ہے جب تک دیدا کا معلوم نہیں ہو جاتا۔
عائشہ سیل ایک کان سے دوسرے کان میں لگاتی اپنی بے بسی بیان کر گئی تھی، مگر اس کی ماما کسی طور ماننے کو راضی نہیں تھی۔ تمہیں جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کرو، ہادی کی کالز تم اگنور مت کرو، اس کے ساتھ وقت گزارو، اسے اپنی محبت میں پور ڈبا دو تاکہ وہ تمہارا رشتہ لینے کو تیار ہو جائے، سمجھی عقل بند لڑکی۔ مسز عاصم حسن نے دوسرا رخ دکھایا، عائشہ نے اپنے لب بھینچ گئی۔ اب کچھ بولو بھی، دہی جما لیا منہ میں تم نے اپنے۔ نہیں ماما میں آتی ہوں، عائشہ کہتی کال کٹ کر گئی۔ ایم سوری دیدا۔ ماہنور کے کمرے پر نظر ڈالتی عائشہ بے حس بنی تھی، اپنا سامان سمیٹ کر باہر آئی جہاں صفدر حسین خبریں سن رہے تھے اور مہاجبین ان کے لیے شام کی چائے بنا رہی تھی۔ صفدر حسین کی نظر عائشہ پر پڑی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں عائشہ؟ صفدر حسین کے پوچھنے پر مہاجبین چائے کپ میں ڈالتی چونکی، دونوں کی نظریں خود پر محسوس کرتی عائشہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی بولی، جی پھپھا جی، ماما کی کال آئی تھی، بلا رہی تھی وہ مجھے۔ آپ صبح چلی جانا عائشہ، ابھی مغرب ہونے کو ہے اور آپ اس وقت واپس جا رہی ہیں۔ مہاجبین کہتی چائے کپوں میں ڈال کے، جس کی نفی صفدر حسین نے کی، وہ ماں ہے اس کی جبین، ہم نہیں روک سکتے عائشہ بیٹی کو، اور میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو واپس۔ صفدر حسین کہتے کھڑے ہوئے، نہیں پھپھا جی، ہم نے کیب کروا لی ہے، وہ آ چکی ہے باہر۔ سیل پر آتے میسج پر عائشہ فوراً سے بولی، ٹرے رکھتی مہاجبین بولی، جب سارا انتظام آپ کر چکی ہیں تو جائیں اللہ کی امان میں۔ پھپھا غصہ مت ہوں آپ، میں پھر آؤں گی اور دیدا کو تلاش کرنے چلیں گے ہم۔ رخ موڑے مہاجبین کو پیچھے سے ہگ کرتی عائشہ ذرا جہک کر بولی۔ مہاجبین اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی، عائشہ نے اپنی آنکھوں کو موندا تھا۔ جاؤ، مہاجبین عائشہ کو پیار کرتی کہہ گئی۔ عائشہ صفدر حسین سے ملتی گھر سے نکلی۔ صفدر حسین مہاجبین کے چہرے کی اداسی کو دیکھتے LCD آن کر گئے۔ کچھ سوچتے ہوئے صفدر حسین کہہ گئے، جبین حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، راستے بھی کھل گئے ہیں، ہم مری چلیں اپنی بیٹی سے ملنے۔ LCD بند کرتے صفدر حسین نے مہاجبین سے کہا جو اس بات پر کھل اٹھی تھی عائشہ کے اچانک جانے سے وہ اداس ہو گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں صفدر؟ اٹکے لہجے میں بے یقینی سے تھی۔ جی میری نور نظر ایسا ہی ہے، عائشہ تو اپنی ماما کی کال پر بھاگی واپس چلی گئی ہے، ورنہ میرا ارادہ اسے مہنور کے بارے میں بتانے کا تھا جو وہ جاننا چاہ رہی تھی۔ خیر اب ہم چلتے ہیں۔ صفدر حسین کے کہنے پر مہاجبین مسکراتے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی بیوی کو اس جلد بازی پر صفدر حسین نامے سر ہلا گئے۔ یہ ماں بیٹی کا رشتہ بھی کچھ دیر کے لیے بعد ان کا سفر شروع ہوا۔ صفدر ہم وہاں جا رہے ہیں مگر اب مغرب ہو چکی ہے، ہم کیسے مہنور تک پہنچیں گے؟ اب جانتے ہیں نا مجھے جنگل کے اندھیرے سے خوف آتا ہے، گھبرائی سے مہاجبین کہہ گئی تھی۔ صفدر حسین مسکراتے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے بولے، جس کو اندر ہی اندر وہم ستائے جا رہے تھے، اس پہر نکلنا ان کو کسی حماقت سے کم نہ لگا، مگر بیٹی سے بھی ملنا تھا۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ میں یہیں ہوں، ریلیکس رہیں جبین۔ مہاجبین اپنے لب بھینچ گئی جبکہ نظریں ان کے خوف سے ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ یکدم کار جھٹکا مار کر رکی۔ مہاجبین نے صفدر حسین کا بازو پکڑا۔ کیا ہوا صفدر؟ ڈر اور وسوسوں میں ڈوبی مہاجبین کی آواز گونجی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ کار میں کچھ مسئلہ ہوا ہے، آپ یہیں رکو، میں باہر جا کر چیک کرتا ہوں۔ صفدر حسین کہتے مہاجبین کا بازو تھپتھپا گئے۔ مہاجبین نے صفدر حسین کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ صفدر حسین ہولے سے مسکرا کر مہاجبین کا ہاتھ اس کی تھائی پر رکھتے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ مہاجبین نے تیزی سے سائیڈ لاک لگایا، انہیں کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی کپکپی پر قابو پانے کے لیے مہاجبین نے درود پاک کا ورد شروع کیا۔ آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ٹرک ڈرائیور شراب پیتا تیزی سے ان کی جانب آ رہا تھا۔ صفدر حسین نے چاروں ٹائر چیک کر کے کار کا بونٹ اٹھایا، پانی چیک کر کے انہوں نے بیٹری کا کاربن دیکھا، سب ٹھیک تھا۔ پھر کار کیوں جھٹکا مار کر رکی تھی؟ یہی سوچتے انہوں نے مکینک کو کال ملائی اور دروازے کی جانب آئے جس کو مہاجبین نے کھولا۔ صفدر حسین کار میں بیٹھے ابھی ہیلو بھی نہیں کہا تھا، وہیں ٹرک انہیں رونتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ صفدر حسین اور مہاجبین کی چیخیں بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں کار سمیت کھائی میں گر گئے۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے ارد گرد کے درختوں کو بھی جلا گئے۔ تم نے بلایا تھا مجھے؟ رکھائی سے عائشہ کہتی چیئر پر بیٹھی مرہادی سجی سوری عائشہ کو دیکھتے مسکرا کیا تھا۔ ہاں بلایا تھا، تمہارا یہ روپ دیکھنے کو، سچے دل سے کہتا مرہادی ویٹر کو اشارہ کر گیا تھا۔ عائشہ ہوں کرتی ہوٹل کا انٹیریئر دیکھنے لگی جس کے عمارات کا اندازہ عائشہ کو اچھے سے ہو رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا ماما کی بات مانتی، وہ جینز اور ٹاپ پہن کر آئی تھی، کھلے بال جھوڑے، پارٹی میک اپ کیے، وہ ایلیٹ کلاس کی کیک پیسٹری لگ رہی تھی۔ ویٹر نے کھانا سرو کیا جس کی خوشبو نے عائشہ کو نڈھال کیا۔ ٹیبل پر سجے انواع اقسام کے کھانے دیکھتی عائشہ کے منہ میں پانی آیا۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے اس نے مرہادی کو دیکھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں غصے میں بہت بھوک لگتی ہے، تبھی یہ سب تمہارے لیے۔ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مرہادی مسکرا کر کہہ گیا تھا جس کا ساتھ عائشہ نے دیا۔ بہت مطلبی ہو تم ویسے، عائشہ کہتی نیپکن اپنی گود میں رکھ گئی۔ اپنے آئبرو اٹھائے مرہادی دانت وصول کرتا کھانا شروع کر گیا۔ عائشہ رغبت سے کھاتی معمول کی گفتگو مرہادی سے کرنے لگی۔ مرہادی مسکرا کر اس شام کو حسین بنا رہا تھا۔ یہ کھانا آپ پیک کر دیں۔ ویٹر جب کھانا اٹھا رہا تھا عائشہ کی بات سنتا مرہادی کو دیکھا جس نے پلکوں کی جنبش سے اجازت دی۔ یس میم، ویٹر کہتا چلا گیا۔ عائشہ مرہادی سے بولی، سب کا بہت شکریہ، سچ میں کھانا بہت لذیذ تھا۔ تمہارے لیے کچھ بھی، بس تم ناراض مت ہونا، یہ کھانا میں افورڈ کر سکتا ہوں، تمہاری ناراضگی نہیں، سمجھی؟ آداب محبت ادا کرتے مرہادی بولا۔ عائشہ مسکرا گئی۔ بل پے کر کے دونوں باہر نکلے۔ مرہادی کار کا ڈور عائشہ کے لیے اوپن کر گیا۔
عائشہ بیٹھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میر ہادی نے ہارن بجایا جس کی جانب عائشہ متوجہ ہوتی اسے 1 منٹ رکنے کا کہتی آگے کو چلتی۔ میر ہادی نے حیرت سے عائشہ کو دیکھا، پھر یہ حیرت خوشی میں بدلی جب عائشہ نے پیک کیے ہوئے کھانے میں سے کچھ کھانے غبارے بیچنے والے کو دیا جو شکریہ کہتا ہوا پیک تھام چکا تھا۔ عائشہ کار میں آ کر بیٹھی کہ میر ہادی اسے دیکھتا کہہ کیا تھا، تیری اسی ادا پر صنم مجھ کو پیار آیا۔ عائشہ سنتی کھل کر مسکرا گئی۔ میر ہادی مسرور ہوتا کار چلا گیا۔ او ماما، آج میں بہت خوش ہوں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ کی چوز کی ہوئی ڈریسنگ میر ہادی کو پسند آئی، اور دوسرا جو آپ نے کھانے کا بولا تھا میں نے کیا۔ راستے بھر وہ میری تعریف کرتا آیا۔ جھومتی عائشہ اپنی ماما سے کہہ گئی جو ہوٹل کے کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، میری مان کر چلو، وہ وقت دور نہیں جب وہ تم سے شادی کا کہے گا، بس تم اس کرم جلی کا پیچھا چھوڑ دو۔ نخوت سے کہتی وہ لیگ پیس کھا گئی۔ جھومتی ہوئی عائشہ پل بھر کو رکی تھی، اپنی ماں پر افسوس کرنے کے سوا وہ کچھ اور نہ کر سکی۔ خاموشی سے وہ چلتی کھلے صحن میں آئی جہاں جلتی سرد نسیم نے اسے کپکپا سا دیا۔ کاش ہم سب اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھا سکے ماما۔ آپ کا یہ آئیڈیا تھا مجھے مری بھیجنے کا، دیدا کے ساتھ جانا، وہاں رکنا، ہادی کے قریب ہونا، پھر دیدا کا بچھڑ جانا۔ اللہ پاک میری دیدا سے مجھے ملا دے، وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گی۔ موبائل پر میسج ٹون پر عائشہ اپنی سوچ سے نکلتی چیک کر کے جہاں میر ہادی کا گڈ نائٹ کا میسج آیا ہوا تھا، ایک سسکی ابھری تھی۔ احساس ندامت سر چڑھ کر بول رہا تھا، کیا وہ سچ میں میر ہادی کے خلوص کی حقدار تھی؟ کتنے دھوکے اور فریب دے کر وہ اس کے قریب ہوئی، ایک جھوٹ اور دکھاوا بن گئی تھی وہ، اس کی اپنی ذات تو کہیں دور رہ گئی تھی۔ افسوس کہ مڈل کلاس کے لوگ اپنی بیٹیوں کو خودداری کا سبب بہت کم پڑھاتے، منفی ہتھ کنڈوں کا استعمال کر کے وہ اپنی کلاس سے ہٹ کر خود ایلیٹ شو کروا کر اونچے گھرانوں میں بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب تو نصیب کے کھیل ہے نا، کسی کو عرش ملا تو کسی کو فرش، یا کسی کو کچھ نہیں۔ اپنے ہاتھوں کی طاقت پر بھروسہ رکھنے کے بجائے منفی کیوں ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ عائشہ سوچتی اپنی بھرائی آنکھوں کو صاف کر گئی تھی۔ جواب کیا دیتی وہ خود کو، وہ بھی تو اپنی ماں کے نقش قدم پر چل دی تھی، ایک اچھے گھرانے کی چاہ میں جہاں من پسند ہم سفر ہوں اور گھر میں سکون ہو، عزت و احترام کے رشتے میں جہاں من پسند ہم سفر، عزت و احترام کے رشتے ہوں، اور چاہتی بھی کیا ہے ایک لڑکی۔ عائشہ کے مقدر میں سب تھا، مگر ایک لیبل اسے میر ہادی کے حوالے سے اپنے ماتھے پر سجا کر عمر بھر چلنا تھا۔ کریم کلر کی گھیرے دار میکسی جس پر ڈارک مرون بارڈر تھا، سمپل سی میکسی۔ مانور حیرت سے میتقی کے لائے اس ڈریس کو دیکھ رہی تھی، اپنی فرمائش کر کے وہ جا چکا تھا۔ پیچھے مانور کشمکش میں تھی، گھور گھور کر فراک کو دیکھتی مانور اسے لیے واش روم میں گم ہوئی۔ 15 منٹ بعد وہ واپس آئی۔ میکسی کا گھیرا اتنا زیادہ تھا کہ مانور کو اپنا آپ کسی پری سے کم نہ لگا۔ بالوں کا جوڑا کیے بنا کسی سنگھار کے وہ مرون دوپٹہ کندھے پر رکھے میکسی کا گھیرا سنبھالتی باہر نکلی کہ تھمی۔ میتقی نے پورے ہال کا نقشہ بدل دیا تھا، چھوٹے چھوٹے جلتے دیے، روم فریشنر کی خواہش کی خوشبو، آتش دان میں جلتی لکڑیاں۔ پورے ہال میں کوئی فرنیچر نہیں تھا سوائے ایک میٹرس کے۔ میٹرس کو دیکھتی مانور اپنے لب چبا گئی، اپنے ہاتھوں کو دبائے وہ خود کو آنے والے پلوں میں سوچتی کانپ اٹھی۔ ریلیکس ماں، میتقی کی آواز اپنے کان کے پاس سنتی مانور کرنٹ کھا کر پلٹی۔ بدحواس تھا وہ میتقی کو دیکھ گئی جو کریم پینٹ کے اوپر مرون سویٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ میتقی مانور کی بدحواسی پر پوچھ کیا۔ مانور نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میتقی آگے ہوتا مانور کو گلے لگا گیا۔ اس پناہ میں آتی مانور کے دل کی دھڑکن کبھی کم ہوتی کبھی تیز ہوتی۔ دوسرا میتقی کے پرفیوم کی خوشبو اس کے حواس گم کر رہے تھے، ایک انجان سا سکون تھا اس پناہ میں۔ I'm sorry، آپ ڈر گئی میری وجہ سے، میں LCD سیٹ کر رہا تھا۔ میتقی کی آواز سنتے مانور اس ہزار سے نکلتے میتقی کو دیکھ گئی، ان کالی آنکھوں میں ٹھہرے وسوسے۔ میتقی دیکھتا مانور کے پاس آیا، اس کا بازو سے پکڑ لیا۔ مانور اس پکڑ پر جم گئی، سانسوں کی روانی میں کمی آئی۔ ریلیکس ماں، خود کو ذہنی اذیت میں مبتلا مت کریں، میں یہی ہوں، مت ڈرے مجھ سے آپ، مدھم لہجے میں میتقی کہتا مانور کا ماتھا چوم کیا۔ اس معتبر لمس پر مانور آنکھوں کو موند گئی، میتقی بھی اپنی آنکھوں کو موند کیا۔ دونوں ان پلوں کے حصار میں تھے۔ پیچھے LCD پر ارجیت سنگھ کا گانا لگا تھا۔ پہلا مصرع سنتی مانور نے اپنی آنکھیں کھول دی، میتقی کو دیکھا جو اس کے بہت پاس تھا۔ میتقی نے مانور کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے پاس کیا۔ مانور نے سوالیہ نظروں سے میتقی کو دیکھا جو اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ کرتا اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ گیا۔ تیرے بن جینا پاؤں گا، سچ مچ مر جاؤں گا، یہ طے ہے، یہ طے ہے، ہنسنا رونا تجھ سے ہی، میرے ہونا تجھ سے ہی، یہ طے ہے، یہ طے ہے، موجود ہے ہر سانس میں تو ہر دفعہ، یہ طے ہے، تو ہے دوا یا درد ہے پر ہے میرا، یہ طے ہے۔ ارجیت سنگھ کے ساتھ میتقی بھی گانے لگا۔ مانور اسے دیکھتی گانے کے لفظوں میں گم ہوئی۔ کیا کیا سوال کر رہا تھا وہ، اور کتنے چہرے تھے اس انسان کے، لیکن یہ سراپا محبت تھا۔ تو نصیبوں سا میرے ہاتھوں شروع سے لکھا ہے، میرا حق ہے تو آسمانوں سے جو مجھے عطا ہے، تیرے قدموں جہاں رکھ دوں میں کبھی جو کہے تو، کبھی شک ہو تو آزما لینا تو مجھے۔ میتقی مانور کو گھماتا اس کے پشت خود سے لگا گیا تھا، گھومنے سے اس کے گھیرے دار میکسی ایک ردھم میں گھومی۔ میتقی نے جھک کر اپنا لمس مانور کے کندھے پر چھوڑا۔ مانور کرنٹ کھاتی میتقی کے حصار سے نکلی جو فسوں تھا پل بھر میں ٹوٹا۔ میتقی نے سوالیہ نظروں سے مانور کو دیکھا جو شاکی تھی یا شاید نالاں بھی۔
کیا ہوا ہے ماں؟ ہم یہ نہیں کر پائیں گے، مانور منمنائی۔ کیا نہیں کر سکیں گے آپ؟ میر تقی کے پوچھنے پر مانور اپنے لب چباتی میٹرس کو دیکھتے اپنے ہاتھوں کو دبا گئی۔ اس کا پیغام سمجھتا میر تقی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا تھا۔ اس کی ماں کیا سے کیا سوچ گئی تھی۔ ماں سیریسلی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو اس نہج پر لے آؤں گا؟ آپ اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لیں کہ جب تک آپ نہیں چاہو گی میں آپ کی قربت کی چاہ نہیں کروں گا، جسم سے زیادہ مجھے آپ کی چاہ ہے۔ غصے اور بے بسی سے میر تقی کہتا مانور کی آنکھوں کو پرنم کر گیا تھا۔ مانور اپنے آنسو صاف کرتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ جس خاموشی سے وہ آئی تھی اسی خاموشی سے وہ واپس چلی گئی تھی۔ زخمی نظروں سے میر تقی مانور کو جاتا دیکھ گیا تھا۔ کیا محبت کسی کو اتنا ذلیل بھی کرواتی ہے؟ میر تقی اس میٹرس کو دیکھ گیا جس پر بیٹھ کر اس کا ارادہ مانور کے ساتھ فلم دیکھنے کا تھا۔ یہ سارا سما بنایا ہی اسی کے لیے گیا تھا، مگر اس کی ماں غلط سمجھتی اس سے دور ہوئی تھی۔ میر تقی اپنا سر پکڑ کے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ارجیت سنگھ کی سروں میں ڈوبی آواز پورے ہال میں گونجی، تیرے بن جی نہ پاؤں گا، سچ مچ میں مر جاؤں گا، یہ طے ہے، یہ طے ہے، ہنسنا رونا تجھ سے ہے، میرے ہونا تجھ سے ہی، یہ طے ہے، یہ طے ہے، موجود ہے ہر سانس میں تو ہر دفعہ، یہ طے ہے، تو ہے دوا یا درد ہے پر ہے میرا، یہ طے ہے۔ کاش اسے سمجھ پاتی۔ میر تقی افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اگلے صبح ناشتہ کر کے مانور اپنا وہی ڈریس پہنے گھر واپس جانے کو تیار تھی۔ مانور کو خالی ہاتھ واپس جاتا دیکھ کر میر تقی اس سے پوچھ گیا، آپ کا سامان کہاں ہے؟ واحد جملہ جو میر تقی نے پورا پوچھا۔ مانور میر تقی کو دیکھتے سرد لہجے میں بولی، اسی کپڑوں میں یہاں آئی تھی، آپ کی عنایات یہیں چھوڑے جا رہی ہیں۔ میر تقی مانور کے لہجے کی سفاکیت پر تھما، دل پر چلتی برچھیاں لیے میر تقی چپ ہوا، جبکہ مانور واپس جاتے ساتھ ہی خلا کا نوٹس بھیجنے کو تیار تھی۔ میر تقی مانور کے ارادوں سے انجان اس سفر کو یادگار بنانے کے بجائے چپ کرتا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ مانور دوڑتے ہوئے ان مناظر کو دیکھتے اپنے آنسوؤں پر بند باندھ گئی تھی۔ زندگی اسے ایک ہفتے میں کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ مری آنا، اپنے ماں باپ سے دور ہونا، سر سے نکاح کرنا، سب اس کی سوچ سے پرے تھا۔ اپنے آنسوؤں پر بند باندھ کر مانور اپنے ماں باپ سے ملنے کو تیار تھے۔ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی میر تقی نے سپیڈ بڑھا دی تھی۔ آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ مانور کے ایریا میں آتے میر تقی نے پوچھا۔ یہیں اتار دیں مجھے، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ بنا میر تقی کو دیکھے مانور کہہ گئی تھی۔ سائڈ پر کار پارک کر کے میر تقی نے سیٹ بیلٹ اتاری۔ مانور دبے لفظوں میں اللہ حافظ بولتی کار سے نکلی۔ ایک منٹ ماں، مانور کو روکنے کا کہہ کر میر تقی پیچھے سے وہ سامان اٹھا گیا تھا جو اس نے صفدر حسین اور مہاجبین کے لیے خریدا تھا۔ مانور اس سامان کو دیکھتی میر تقی کو دیکھ کے جو ہاتھ کو آگے بڑھائے کھڑا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار اپنے میکے جا رہی ہیں، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے۔ میر تقی کی بات سنتی مانور نے غصے سے اسے دیکھتے اپنا چہرہ موڑ گئی۔ مجھ سے ناراض مت ہو ماں، زندگی ہو آپ میری، کل رات آپ غلط سمجھی تھی۔ خیر جو بھی تھا گزر گیا، گھر جائیں، اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں، میں جلد ہی آپ کو لینے آؤں گا۔ میر تقی کی اس بات پر مانور اندر تک جلی پھر غصے سے بولی، ہم نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ، آپ کو آنا ہوگا ماں، بیوی ہیں آپ میری۔ جتنے غصے سے مانور بولی تھی اتنی ہی نرمی سے میر تقی کہہ گیا تھا، پھر آرام سے سامان مانور کے ہاتھ میں دیا۔ اس لمس پر مانور ٹھنڈی پڑی۔ میر تقی ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتا کار میں بیٹھ گیا۔ مانور کے جانے سے پہلے ہی وہ اپنے لب بھینچتا کار سٹارٹ کرتا، یہ جا وہ جا۔ اپنے محلے میں آتے ہی مانور کو ایک خوشگوار سا احساس ہوا۔ یہ محلہ اس کے جائے پیدائش تھا۔ اپنی زندگی کی 24 بہاریں اس نے یہاں دیکھی تھیں۔ اپنے اٹھتے ہر قدم میں سرشاری سی مانور نے محسوس کی۔ لب اپنے آپ ہی مسکرا اٹھے تھے، لیکن یہ کیا؟ آس پاس کھڑے لوگ اسے دیکھ کر باتیں کرنے لگے۔ اپنے ماں باپ سے ملنے کی خوشی میں وہ ہر ایک سے بے پرواہ گھر سے چند قدم دور تھی۔ گھر کے باہر لگی بھیڑ پر مانور کے قدم ہلکے پڑے۔ یہاں اتنے لوگ کیوں کھڑے تھے؟ لوگ مانور کو آتا دیکھ کر خود بخود راستہ چھوڑ گئے۔ دل میں ہزار وسوسے اور ڈر لیے مانور نے اپنے گھر کی دہلیز پار کی، جہاں صحن میں پڑے 2 جنازے دیکھتی مانور کے قدم لڑکھڑائے تھے، ہاتھ میں پڑا سامان نیچے گرا۔ لوگ آتے جا رہے تھے، اسے تسلی دلاصر صبر کی تلقین کرتے جا رہے تھے۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، کچھ ہوش نہیں تھا، بس بھرائی آنکھوں سے وہ صحن میں پڑے ہوئے جنازوں کو دیکھتی اس جانب آئی۔ عائشہ مانور کو دیکھتی فوراً سے کھڑی ہوتی، بھاگتی اس کے گلے لگتی، رو دی، دیدا، پھپھو، پھوپھا نہیں رہے، وہ چلے گئے۔ عائشہ کی بات سنتی مانور نے اسے فوراً سے الگ کیا اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ گئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا، یہ بابا اور ماما نہیں آئی؟ جنازوں کی طرف اشارہ کرتے وہ پوچھ گئی تھی۔ بھرا پڑا صحن آہوں سے گونج اٹھا۔ عائشہ نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ مانور اس تصدیق پر 4 سے 5 قدم پیچھے کو ہوئی۔ عائشہ نے اسے پکڑنا چاہا جس کو مانور نے جھٹکا تھا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا دیدا؟ عائشہ روتی ہوئی بولی۔ جھوٹ بولتی ہیں آپ، مانور چیخی تھی۔ پاس کھڑی خواتین مانور کا بازو سے تھامے جنازے کے پاس لائے۔ مانور کے قدم چلنے سے شاکی تھے، وہ ان عورتوں سے مزاحمت کرتی اپنا بازو چھڑا گئے۔ مسز عاصم حسین اٹھتی آگے کو ہوتی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر گئی۔ عائشہ نے اپنی ماں کی اس حرکت پر منہ پر ہاتھ رکھا۔ بدذات، کھا گئی اپنے ماں باپ کو، ڈائن کہیں کی، کہاں تھے تم پورے ہفتے؟ عیاشی تم نے کی اور سزا تمہارے ماں باپ کو ملی۔ میں کہتی تم کیوں نہیں مر گئی؟ سزا میری پیاری نند اور نندوئی کو ملی۔
سریعام مہنور کی ذات کے پر خدشے اڑاتے مسز عاصم حسین حسن آس پاس کی عورتوں کو موقع فراہم کر گئیں کہ وہ مہنور کی ذات پر سوال کریں۔ ایسی اولاد ہونے سے اچھا تم مر جاتی، سارے زمانے میں تھو تھو ہوئی ہماری، میں پوچھتی ہوں کہاں تھی تم؟ مسز عاصم حسن مہنور کا بازو جھنجھوڑتی پوچھی، جو سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ عورتیں اس پر سوال کر رہی تھی کہاں تھی وہ اور کہاں تھے اس کے محافظ۔ اس پر مہنور نے بھرائی آنکھوں سے ان جنازوں کو دیکھا جہاں اس کا مضبوط سایہ مدفن ہونے کو تھا۔ ہوگی اپنے کسی یار کے ساتھ جس کا دل جب بھر گیا اسے یہاں چھوڑ گیا ہمارے منہوں پر کالک ملنے کو۔ بھیڑ میں کھڑی عورت نے طنز کا آخری تیر مارا جس کے مہنور تاب نہ لا سکی۔ آنکھوں کے سامنے مری میں گزرے پل آئے جب میر تقی اس کے پاس آیا تو اپنے حواس کھونے سے پہلے اس کے دماغ میں میر تقی کے آخری الفاظ گونجے، مجھ سے ناراض مت ہو ماں، زندگی ہو آپ میری، کل رات آپ غلط سمجھی تھی، خیر جو بھی تھا گزر گیا، گھر جائیں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارے، میں جلدی آپ کو لینے آؤں گا، بیوی ہیں آپ میری، حق ہے میرا آپ پر۔ سر سارا سٹاف جا چکے ہیں۔ گارڈ جمیل کے بتانے پر میر تقی ماضی سے نکلتا ہال میں آیا۔ سر اسکول کو لاک کرنا ہے، گارڈ جمیل نے کمسم سے میر تقی سے کہا جو سر اسپات میں ہلا کر بیچ میں بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صرف 4 گھنٹے گزرے تھے ابھی، اور ان گھنٹوں میں وہ گزرے 6 ماہ جی گیا تھا۔ اپنی گھڑی پر دوپہر کے 3 بجتے دیکھ کر میر تقی سوچ گیا تھا۔ اپنی شرٹ پر پڑی شکن دور کرتا میر تقی اندر جانے کے بجائے سیدھا اپنی کار کے پاس آیا۔ جمیل گارڈ کو گیٹ کھولنے کا کہتا وہ کار سٹارٹ کر گیا تھا۔ اسکول سے نکل کر مین سٹریم میں آتے ہی میر تقی ان پلوں کو یاد کر گیا تھا جب اس نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی خاک چھانی تھی صرف مہنور کی تلاش میں۔ مہنور کو چھوڑنے کے بعد اس نے 1 ہفتے رابطہ نہ کیا، اس گمان میں کہ مہنور اس سے بدزن ہے مزید نہ ہو، مگر اسے کیا معلوم تھا 1 ہفتے بعد جب وہ مہنور کے گھر اسے واپس لینے جائے گا وہاں کوئی اور اسے ملے گا۔ محلے والوں کی اطلاعات کے مطابق سفتر حسین اور اس کی بیگم روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ جس دن جنازہ تھا تب وہ آئی تھی، جب وہ بے ہوش ہوئی اس کے بعد کسی کو معلوم نہیں کہ مہنور کہاں گئی۔ سفتر حسین کا گھر آج کسی اور کی ملکیت تھا۔ میر تقی محلے والوں کی اطلاعات سنتا قش کھا گیا تھا۔ وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی؟ اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی وہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ اس سوچ کے آتے میر تقی الٹے قدموں بھاگا۔ اپنے ریسورسز استعمال کرتا اس نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سارے ہسپتال، دارالامان، ہاسٹلز اور پارکس چھان مارے مگر لا حاصل۔ 6 ماہ تک میر تقی مہنور کی تلاش میں رہا مگر بے سود۔ اس دوران میر ہادی نے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ میر تقی نے پہلے اس لڑکی کے گھر سلامت جہاں کو بھیجا جو اپنے بیٹے کی پسند کو لبیک کہتی ہاں کر آئی تھی۔ ویلا واپس آ کر سلامت جہاں نے اس لڑکی کا بتایا، ساتھ میں دوسری لڑکی کا بھی ذکر کیا۔ اس ذکر میں سلامت جہاں کی خواہش طبی تھی کہ میر تقی کی شادی اس لڑکی سے ہو، مگر میر تقی کی ایک گھوری نے ان کی زبان کو خاموشی کا لبادہ اوڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میر تقی خود ڈیٹ فکس کرنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ سلامت جہاں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میر تقی میر ہادی کا بڑا بھائی اور باپ بنتا عائشہ عاصم کے گھر آیا، جہاں آتے ساتھ اسے ایک انجانے احساس نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا میر تقی اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا جب مسز عاصم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اندر آیا تھا۔ جب مسٹر عاصم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اندر آیا، رسمی سلام دعا کے بعد میر تقی نے شادی کی ڈیٹ فکس کی اور اجازت چاہی۔ مسز عاصم کے روکنے پر مجبور میر تقی کو رکنا پڑا۔ جب چائے اور لوازمات لیے مہنور سر جھکائے اندر آئے، اس کے قدموں کی چاپ ایسی تھی کہ میر تقی جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا فوراً سے اپنی تیز ہوتی دھڑکن کی صدا سنتا اوپر دیکھ گیا، جہاں وہ ماہپری اس کا قرار چھینے اس سے بے خبر چائے کپوں میں ڈال رہی تھی۔ خود پر وہی نظریں محسوس کرتی مہنور نے کسی انجانے احساس کے تحت سر اوپر اٹھایا کہ سامنا براؤن آنکھوں سے ہوا، جن میں منجمد کر دینے والی ٹھنڈک تھی۔ مہنور نے جھرجھری لی، فوراً سے کھڑی ہوتی کمرے سے بھاگی کہ اپنی مامی کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ چائے دو سب کو، ناچار مہنور نے ٹرے اٹھائی اور سب کو چائے دی۔ میر تقی بے تاثر مہنور کو کسی روبوٹ کے مانند کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ جب مہنور چائے لے گیا اس کے پاس آئی اور چائے کی ٹرے آگے کو کی اور تھوڑا سا جھکی، جس سے مسز عاصم اور ان کی بیوی پس منظر ہوئے۔ آپ جانتی ہیں ماں میں چائے نہیں پیتا۔ میر تقی کی سرگوشی پر مہنور کی سانس تھمی۔ پیچھے سے مسز عاصم بولی، مہنور چائے دو عائشہ کی ڈیٹ کو۔ مہنور نے حیرت سے پلٹ کر اپنی ممانی کو دیکھا۔ یہ کب اس وقت ہوا؟ وہ سوچ سکی مگر جی رہا نہ کی۔ جی ممانی۔ مہنور منمنائی۔ میر تقی مہنور کی مشکل آسان کرتا کہہ گیا، معذرت خواہ ہوں میں چائے نہیں پیتا، لیکن اب آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ اس سماعت پر اپنی اٹکی سانس کو دوبارہ سے مہنور نے تھمتا محسوس کیا۔ سر کیا بات کرنے والے تھے اور کیوں؟ کہیں وہ ماموں اور ممانی سے ہمارا کیا رشتہ اس کا ذکر تو نہیں کرنے والے تھے؟ مہنور میر تقی کو دیکھ کے جبھی میر تقی نے اسے دیکھا، نظروں نے التجا کی کہ کچھ مت کہنا، مگر التجا رد ہوئی۔ میر تقی مہنور کو دیکھتا کہہ گیا تھا، عاصم صاحب مجھے آپ کی دوسری بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اسی ڈیٹ پر جب عائشہ اور میر ہادی کی فکس ہوئی ہے۔ عاصم حسن جو پہلے مہنور کی موجودگی اور اس کے ساتھ جڑی باتوں سے پریشان سے تھے، میر تقی کے ان الفاظ نے ان کی ساری پریشانی دور کر دی، جیسے یکدم ان کے چہرے پر مسکراہٹ دھر آئی۔ مہنور کمرے سے نکلی، پیچھے کیا معاملات ہوئے اسے معلوم نہیں تھا، بس اس نے میر تقی کو جاتے دیکھا تھا۔ موبائل پر کال آنے سے میر تقی سوچوں سے نکلتا کال پک کر گیا تھا، جہاں میر ہادی کی گھبرائی آوازوں سے کار کو بریک لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بھائی بھابھی بے ہوش ہیں، میں ابھی آیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سمر؟ ماتھے پر بل لیے میر تقی نے سامنے بیٹھے ڈاکٹر سمر سے پوچھا جو اپنے کندھے اٹھائے کہہ گیا تھا،
میں تمہارا دوست ہوں میر. بھابھی کی جو حالت ہے اس حالت میں بھابھی کا پریگننٹ ہونا ضروری ہے. اس سے وہ اپنے اندر آنے والی تبدیلی پر توجہ دیتے ہوئے خود کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں گی. اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں گی. باقی جیسا تمہاری مرضی. میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے بھی یہی کہوں گا. ان کی ذہنی حالت کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے. جو حرکات وہ کر رہی ہیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے. اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. تم جیسے خپتی آدھے پاگل ڈاکٹر کے پاس مجھے مانور کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا. کھڑے ہوتے میر تقی غصے سے کہہ کیا تھا. جو ڈاکٹر سمر کہہ رہے تھے وہ ناممکن سا تھا. لیکن مانور نے خود کو اذیت دینے سے باز بھی نہیں آتی. اگر آج سلامت جہاں کمرے میں نہ جاتی تو اس سے آگے کی سوچ میر تقی کو کپ کپا گئی. اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے. اتنی مسافت طے کرنے کے بعد بھی وہ لا حاصل تھا. پے در پہ ہوتے واقعات نے مانور کی دماغی صحت کو متاثر کیا تھا. اور آج جو کچھ اسکول میں ہوا تبھی مانور نے گھر آتے ساتھ ہی لان میں پڑا پودوں پر کرنے والا اسپرے اٹھایا. اپنے کمرے میں آتے ساتھ اسپرے روم میں کر دیا. کتنی اذیت سہی ہوگی اس نے. تو شکر تھا سلامت جہاں سے کھانے کا پوچھنے کمرے میں آئیں. کمرے میں پھیلی اسمیل نے انہیں خطرے سے دوچار کیا. اپنے آپ کو ہوش میں رکھتے سلامت جہاں نے کمرے کی کھڑکیاں کھولیں اور میر ہادی کی آواز لگائی. میر تقی ایک طرف سلامت جہاں سے نالا تھا مگر اس حادثے نے میر تقی کے دل میں اچھا اثر ڈالا. وہ سلامت جہاں کا مشکور تھا مگر زبان سے کہہ نہ سکا. انا آڑے آئی تھی. ایک ٹھنڈی سانس بھر کر میر تقی نے کمرے کا دروازہ کھولا. مہنور کا بی پی چیک کرتی نرس نے میر تقی کو سلام کیا جس کا جواب دے کر میر تقی نے بے تاثر ہو کر پوچھا اب کیسی ہے ان کی طبیعت. یہ ٹھیک ہے. آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں. میں ڈسچارج پیپر بنواتی ہوں. نرس پیشہ ورانہ انداز میں کہتی کمرے سے نکلی. مہنور جو سر جھکائے بیٹھی تھی نرس کے جاتے ہی میر تقی کو دیکھ کے جو مہنور کی رپورٹ دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر سمر کے مطابق اگر آدھے گھنٹے میں آپ مزید اسپرے زدہ کمرے میں رہتی آپ کی موت متوقع تھی. سرد لہجے میں میر تقی بولا. مرنے دیتے آپ مجھے. اپنی زبان بند رکھیں آپ مسز مہنور. میر تقی ورنہ. شدت کرب سے میر تقی بولا. مہنور کا مرنا یہ سوچ ہی میر تقی کو ہلا گئی. تبھی اس پر غصہ کرتے میر تقی کمرے سے نکل گیا. پیچھے مہنور پھوٹ پھوٹ کر روتی. دن کے اجالے کو شام کی چادر نے اڑ کیا. پرندے اپنے اپنے آشیانے کو لوٹنے لگے. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ لینڈ ہوئی. مسافر اپنا سامان لیے باہر نکل آئے. ایسے میں بلیک پینٹ کوٹ پہنے گلے میں ڈالا گیا وائٹ مفلر آئی فون کو کان سے لگائے. وہ کالی آنکھوں والا انسان اپنے لباس کی طرح کالا ہی تھا مگر اس کی وجاہت ایئرپورٹ پر موجود ہر عورت کو متوجہ کر رہی تھی. اپنی عمر سے کم نظر آنے والا وہ انسان ان نظروں سے انجان نہیں تھا بلکہ اسے یہی تو پسند تھا. اپنے انابی ہونٹے پر مسکان لیے وہ ناک کی سیدھ میں چلتا ایئرپورٹ سے باہر آیا. ڈرائیور اس کا سامان گاڑی میں رکھ گیا تھا. ایسے میں وہ شخص اپنی باہیں پھیلائے اسلام آباد کے سرد فضا میں اسے سانس لیتا خود سے کہہ گیا تھا خوش آمدید خوش آمدید. مسکراہٹ اس کے لبوں میں آئی. پھر سر جھٹک کر وہ کار میں سوار ہوا. ڈرائیور نے کار پارکنگ سے نکال کر مین اسٹریم پر ڈال دی. ٹریفک سگنل کے آتے ہی کار رکی. وہ جو اس شہر کی رونق دیکھ رہا تھا ساتھ اگر رکتی کار پر نظر ڈال گیا. یہ سرسری سے نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے انسان کو دیکھ کر گہری ہوئی. یہ انسان کسی کی مشابہت دیتا ہے پر کس کی پتہ نہیں. وہ انسان سوچ سکا کہ کار آگے کو ہوئی. ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھی عورت کو دیکھتا اس نے ٹھنڈی سانس بھری. چاہے اس کا چہرہ بالوں کے حالے میں تھا مگر اس کا سائڈ پوز ہی اسے تھما گیا تھا. خوبصورت. وہ لڑکی شاید کسی کی نظریں خود پر پہچان گئی تھی تبھی پہلو بدل گئی. ٹریفک سگنل کھلا. دونوں گاڑیاں آگے بڑھ گئیں جبکہ وہ شیطانی ہنسی ہنستی. زندگی اب کیا موڑ لینے کو تھی. شاید ماضی کی گرہ کھلنے والی تھی. جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت